अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज की कॉल काम कर गई और काम दिखा गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सरेंडर कर गई है, गवर्नमेंट बनाने से भाग गई है। यहाँ तक नाज़िर काम नहीं बात रुकती, अमेरिका भी कूद पड़ा है और अमेरिका ने भी इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। ये तमाम तर सूरत मैंने आपके सामने रखनी है। आज किस तरह जीडीए का जो प्रोटेस्ट था, जो अंदरूनी सिंध के अंदर किस तरह आवाम निकली, वो पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने रखा। और अब वो तमाम चीज़ें नाज़िर काम कर गई हैं और अब नए इलेक्शन भी हो सकते हैं। जबकि नए इलेक्शन की तरफ जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जितना प्रेशर जो है वो आ चुका है, वो कह लें कि इलेक्शन करवाने वाले, धांधली करवाने वालों को अपनी पड़ गई है। और इस वक्त जो अगर तहकीकात होती हैं तो तमाम लोग किस तरह कटहरे में आएंगे, तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं, वो गवर्नमेंट का ऐलान करके गवर्नमेंट बनाते बनाते गवर्नमेंट बनाने से भाग गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरेंडर कर गई है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नाज़िर काम छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपकी मदद से जो वो रिपोर्ट करने वाले हैं, जो हक और सच की आवाज़ दबाने वाले हैं, जिनको ये आवाज़ पसंद नहीं है, तो आपकी सपोर्ट से उसको हमने काउंटर करना और आपकी मदद से जब हमने उसको काउंटर करना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। नाज़िर काम सबसे पहले तो प्रेशर जो है वो काम कर गया। जिस तरह जीडीए निकली, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, वहाँ पे जमात इस्लामी ने जा कर के शिरकत की और बाकी जीडीए के रहनुमा ने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की और जो पीर पगाड़ा साहब उन्होंने भी खिताब किया, वो भी आपके सामने रखूँगा। आज सबसे पहले तो नाज़िर काम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज की कॉल जो काम दिखा गई है वो आपके सामने रखते हैं कि वो काम किस तरह दिखा गई है, वो भी सामने रखते हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो एहतजाज की कॉल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नाज़िर काम सबसे पहले आज आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे फॉर्म 45 जो है वो दिखाए गए। आज मैं आपको ये बताऊं कि आज अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब ने भी जो है वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा जी जाली फॉर्म 45 है। तो अता तारड़ साहब, आपके पास जो असली फॉर्म 45 हैं, आप क्यों नहीं अपलोड करते, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया के ऊपर वो लेकर के आते? नाज़िर काम सहाफ़ियों ने अता तारड़ से फॉर्म 45 मांगे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये झूठे हैं। और उसके बाद आज देखिएगा, आज सबसे बड़ी फतह नाज़िर काम, माहौल कितना तब्दील हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा मीडिया हाउसेस को जो है वो फ़ोन किए गए कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलानी, लेकिन चलाई गई। इमरान खान के नारे लगते रहे, वो भी चलते रहे और यहाँ तक कि जो अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उसको ड्रैग करने की कोशिश की गई कि जनाब आपने उसकी आवाज़ जो है वो म्यूट रखनी है, लेकिन वो भी काम ना आई और बिल आखिर जो है वो मीडिया भी अब मजबूर हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाने के ऊपर। तो नाज़िर काम वहाँ पर मैं तफसील में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब जितने भी कैंडिडेट से वो तमाम ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने फॉर्म 45 के वो जितने भी हैं वो सामने रख दिए कि जनाब, और हल्फन वहाँ पे तमाम लोगों ने कहा कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी सीट्स जो हैं वो जीते हुए हैं और ये हमारा राइट और हक बनता है। तो लाइन आप दूसरे लोग भी जा कर के, वो तो भाग गए। उसके बाद नाज़िर काम प्रेस कॉन्फ्रेंस जीडीए का जो है वो जो आज बड़ा एहतजाज हुआ है और उसके बाद जो है वो बड़ा मंजरनामा तब्दील हो गया है। अब कल नाज़िर काम जो एहतजाज की कॉल दी है हमाद अदल साहब ने इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें दी हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया था, गवर्नमेंट इमरान खान की बनती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि जो आज के मैंने मनाजिर देखे, जिस तरह आवाम निकली, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे ये गवर्नमेंट बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आज नून लीग खुद सरेंडर करके भागी है। नाज़िर काम सुनिएगा कल जो एहतजाज कहाँ कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। फैसलाबाद में घंटा घर चौक और लाहौर के अंदर प्रेस क्लब, कसूर में जो है वो मस्जिद चौक, ननकाना में जो है वो कचहरी चौक, नारोवाल में फैज़ अहमद फैज़ पार्क, गुजरात जीटीएस चौक और हाफिज़ाबाद में प्रेस क्लब, गुजरावाला में जो है वो नशहरो रोड, एआई राही हॉस्पिटल चौक और
منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ پریس کلب اور وہاں پہ ملک وال چوک وہاں پہ اور شیخو پورہ میں صدر کے مقام کے اوپر اور سیالکوٹ میں کچہری چوک ان مقامات کے اوپر جو ہے وہ کل 2 بجے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. سینٹرل پنجاب کے مختلف مقامات ہیں. ہدایات سن لیجئے جو حماد اظہر صاحب نے کی ہیں. انہوں نے جو ہدایات دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کل کے احتجاج میں آپ سب نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے. اگر کوئی پرتشدد ہو یا کسی نے نئے فالس فلیگ کی خاطر توڑ پھوڑ کی کوشش کی تو اسے روک کر اس کی اچھی طرح شناخت کریں اور اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہے. اگر کوئی معلوم یا مشکوک گاڑیاں اس عمل میں نظر آئیں تو ان کی ویڈیو بنائیں اور ان کا پیچھا کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم اور والنٹیئرز کو ہدایت ہے کہ ایسے عناصر کی صرف ویڈیوز نہیں بنانی بلکہ پیچھا بھی کرنا ہے. 9 مئی کا سراغ بھی نکل آئے گا. تو آپ نے احتجاج کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی اور جو ہے وہ کل کام نہ ہو, پرامن رہنا ہے ہر حال میں. اور آپ نے جو ہے وہ جو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ والی تو اس کو آپ نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے. اس کی ویڈیو بنانی ہے, اس کی اچھی طرح شناخت کرنی ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پولیس کے حوالے کرنا ہے ہر صورت. تو ناظرین کرام یہ تھی اس حوالے سے. اب آتے ہیں ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور جو امریکہ نے جو مسترد کیے اس سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں کہ آج پیر پگاڑا صاحب نے جو تقریر کی وہ بڑی اہم تھی. اس میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب سے غلطی نہ ہوئی ہوتی یا غلطیاں نہ ہوئی ہوتی تو عمران خان فرشتہ کہہ لیں کہ عمران خان فرشتہ ہونا تھا. یہ پیر پگاڑا صاحب نے کہا. انہوں نے نازے کام پیر پگاڑا نے کہا کہ 10 ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی, ہو سکتا ہے ایمرجنسی یا موت شعلہ لگ جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ کھچڑی بن گئی ہے, 8 سے 10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی اور فوج نے سب کو آزما لیا, اب آزمانے میں بچا کیا ہے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی یا موت شعلہ لگ جائے. عدلیہ جو ہے وہ لیگل جو ہے وہ کور دے گی. اور انہوں نے جو ہے وہ مزید کہا کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں الیکشن کے دوران نہیں نکلا, اپنے گھر میں رہا. دوستوں نے کہا جلسہ کریں, میں نے منع کر دیا اور کہا جلسہ مفت میں نہیں ہوتا, 8 سے 10 کروڑ خرچ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا الیکشن سے 2.5-3 ماہ پہلے نتیجہ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو چکی تھی. ان کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے, وہ ہماری فیڈریشن کو سنبھالے ہوئے ہے, فوج بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم فوج سے دور ہوں گے, ہم فوج کے علاوہ کوئی وفاق نہیں سنبھال سکتا. ہم فوج کی وجہ سے عزت اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا احتجاج الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کے خلاف ہے. الیکشن نے ثابت کر دیا کہ کوئی لیڈر قومی سطح کا نہیں, سب صوبائی لیڈر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سیاست سے دور رہتا ہوں کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنا اچھا لیڈر بن سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میری نظر میں بانی پی ٹی آئی چور نہیں, پی ٹی آئی چور ہے تو ہم سب چور ہیں. توشہ خانہ کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے غلطی ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ جو کھچڑی بن گئی ہے, 8 سے 10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی. مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے. اب الیکشن کے بعد مہنگائی آسمان پر آ جائے گی, مہنگائی بڑھے گی تو مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. معاشرہ امیر یا غریب نہیں چلتا, مڈل کلاس چلاتا ہے. جب مڈل کلاس ختم ہو تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے اہم تقریر کی. اب ناظرین کرام سب سے پہلے میں امریکہ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے کس طرح یہ الیکشن مسترد کر دیے ہیں, پھر جو نون لیگ بھاگ گئی اس کے اوپر آتے ہیں. ناظرین کرام امریکہ نے واضح طور کے اوپر جو الیکشن مسترد کر دیے ہیں اور انہوں نے تحقیقات کے حوالے سے بھی کہا ہے. اور اگر یوں کہہ لیں کہ نئے الیکشن کی طرف بھی اب جو بڑے بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے مفکر ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب نیا الیکشن جو ہے وقت کی ضرورت بن گیا, نیا الیکشن ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہی سیٹیں ان کو واپس دے دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو اور آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ جتنا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی 60 ارب قوم کی جیب سے پیسہ نکالا جائے اور لگایا جائے. تو ناظرین کرام امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے. اور واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں آنے والی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. تو اس کے لیے انہوں نے شرط کیا رکھی سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جو ترجمان امریکی نیشنل سیکورٹی جان کربی ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات
پر وائٹ ہاؤس کو تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ رپورٹس میں سنا ہے کہ ڈرانے دھمکانے ووٹر کو دبانے اور اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, یعنی کہ جو معاملات کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. ان کا کہنا تھا کہ ہم اسے ایسے معاملے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, بین الاقوامی مانیٹر بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو کرتوت, یہ جو حرکت کی گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بڑے اچھے سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ناظرین کرام, جو نون لیگ بھاگ گئی ہے, ذرا سنیے گا, نون لیگ گورنمنٹ بنانے سے بھاگ گئی ہے اور ڈر گئی ہے, یہ پریشر برداشت نہیں کر سکی. اصولاً بھی ناظرین کرام, اصولاً بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنتی ہے اور ان کو ہی بنانی چاہیے. اب سنیے گا, آج مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف صاحب, مریم نواز, اسحاق ڈار, مریم اورنگزیب, زیب سعد رفیق, اعظم نذیر تارڑ, ایاز صادق, احسن اقبال, رانا تنویر, سلمان شہباز اور ملک احمد خان شریک تھے. اس میں ناظرین کرام اب جو خبریں آئی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جو تجاویز دی گئی ہیں وہ یہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے, پنجاب میں نون لیگ اور آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ وفاق میں اگر ہم گورنمنٹ لیتے ہیں, اور اگر میں اپنا تجزیہ بھی دوں تو ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے, اگر نون لیگ جو ہے وہ اپنا چاہتی ہے کہ آگے بھی ان کی جماعت بچی رہے یا ان کی سیاست بچی رہے یا عوام ان سے جتنی نفرت کرتی ہے یہ نفرت یہاں ہی رک جائے, تو وفاق میں ان کو گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے. اگر یہ وفاق میں گورنمنٹ بنا لیتی ہے, اگر یہ وفاق کے اندر وزارت عظمیٰ کی دستار اپنے سر سجا لیتی ہے, تو سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود لی. اور اگر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وفاق سے جو ہے وہ بھاگ جائیں. یہ میں واضح کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو چیزیں جتنی کم سیٹس کے ساتھ یہ گورنمنٹ بنائیں گے یہ بہت زیادہ مار کھائیں گے, ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو پہلے ہی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے, تو اور وہ نفرت میں اضافہ ہوگا تو یہ زندہ دفن ہو جائیں گے. تو ناظرین کرام, یہ جو تجاویز آئی ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے, صرف جو پنجاب ہے وہاں پہ گورنمنٹ بنانی چاہیے اور پنجاب کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یعنی کہ وہاں پہ یہ جو آزاد امیدواران توڑ رہے ہیں پاکستان, وہ بھی غلط کام ہے. جمہوریت میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے امیدوار جو ہیں وہ چھین کر خرید کر جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں. یہ بھی کہیں پہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں اور پنجاب کے اندر یہ ڈیلیور کر جائیں گے. پنجاب کے اوپر پورا ان کا فوکس ہوگا اور کوئی سردرد نہیں ہوگی. تو پنجاب کے اندر جب یہ اپنے آپ کو زندہ کر جائیں گے تو آگے جو ہے یہ کہہ لیں کہ ان کا سیاست جو ہے وہ چمک جائے گی, بجائے اس کے کہ آپ وہ گورنمنٹ بنائیں جس کے اوپر اتنا پریشر ہے. تمام جماعتیں اس کے خلاف ہو گئی ہیں, دھاندلی زدہ الیکشن جس کو کہا جا رہا ہے. تو ان کے لیے یعنی کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. میری بھی ان سے ہمدردی ہے اس معاملے کے اوپر. کہہ لیں کہ ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے. اگر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو اپنے آپ کو دفن کریں گے. ناظرین کرام, خبریں اور بھی ہیں لیکن اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.